اس نے مجھے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ مفت مل گئی ہے ہمیں، نہ ہمیں اس کے لیے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے، نہ ہمیں کوئی محنت کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اس کے نتیجے میں ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اچھے مناظر دیکھتے ہیں، ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو دل کو خوش کرنے والے ہیں۔ قدر ساری زندگی اس واسطے کہ مفت مل، اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی بصارت دیکھنے کی طاقت زائل ہونے لگے تو آپ سوچو کہ وہ اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ اگر یہ چاہے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دوں لیکن کسی طرح میری بینائی واپس آ جائے، اتنی بڑی نعمت۔ اور جو لوگ جانتے ہیں علم الابدان، وہ اس کی اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے، چھوٹا سا یہ آنکھ ہے، اس کے اندر کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس آنکھ کو چھپانے کو ضرب اگر اس پر لگے تو انسان کی بینائی جاتی رہے، تو اس کے لیے محافظ پیدا کر دی ہیں۔ یہ محافظ ہے، یہ ہڈیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں کہ اگر چوٹ لگے گی تو پہلے ان ہڈیوں پہ لگے گی، آنکھ پہ نہیں جائے گی۔ اور اگر آنکھ کے اوپر کوئی اندر بھی چلا جائے تو یہ جو پلکیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے، حسن بھی ہے آنکھ کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے کہ میں چنانچہ جب اگر فرض کرو یہ پلکیں ختم ہو جائیں تو بینائی میں بھی نقص آ جاتا ہے، اور وہ روک بھی نہیں کر سکتی کسی ذرات کے اندر جانے سے، ایسی جگہ اس کو بنا۔ اور پھر اس کے اندر یہ نظام رکھا کہ خود کار نظام ہے، آٹومیٹک، کہ جب آدمی اگر فرض کرو دن کی روشنی میں ہے یا کسی بھی روشنی میں ہے تو اس وقت جو آنکھ ہے وہ نسبتاً پھیلتی ہے، اور اگر اندھیرے میں جائے تو سکڑتی ہے۔ تو سکڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں تھوڑی دیر تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے، وہ اس عمل کا نتیجہ۔ تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں، کہ آنکھ کی امراض کے بھی 11 قسمیں ہیں اسپیشلسٹوں کی۔ کوئی کرنیا کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کا پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کسی چیز۔ 11 قسمیں ہیں جس کے اوپر اسپیشلائز کیا ہے لوگوں نے۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آنکھ کے سکڑنے اور پھیلنے، پتلی کے پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل ہے، اس کے اندر جو اللہ نے رگیں رکھے ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اس عرصے پھیلنے اور سکڑنے میں 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں، 7 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ تو ہر لمحے جب آپ روشنی میں جائیں گے تو آنکھیں خود بخود 7 میل کا فاصلہ کر کے آپ کے مناسب فضا پیدا کر، آپ کسی اندھیرے میں جائیں گے تو اتنا فاصلہ طے کر کے وہ آپ کے دیکھنے کے مناسب ماحول پیدا کر۔ ایک آنکھ کی نعمت اللہ تبارک کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو بہترین مناظر رکھے ہیں ان کو دیکھو اور اس کے خلاقی پر غور کرو، میرے مالک کی خلاقی کے پر غور کرو کہ کس طرح اس نے یہ سارے نظام پیدا کیا ہے، کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اس کی قدرت پر، اس کا حکمت بالغہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم قرآن کو دیکھتے ہو تو اس دیکھنے کا ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب، اگر تلاوت بھی نہ کرے انسان، صرف کھول کے بیٹھ جائے اور دیکھتا رہے قرآن، تو اس دیکھنے کا بھی ثواب۔ مسجد حرام میں جا کے بیٹھ جائے، نہ طواف کرے نہ کچھ کرے لیکن بیت اللہ کو دیکھتا رہے، ثواب ہے۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ایک حدیث کے ایک روایت کے مطابق ایک حج اور عمرے کا ثواب رکھ، والدین کو محبت سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھ۔ تو یہ نگاہ جو ہے پیدا کی گئی ہے، اپنی ضروریات پوری کرو، اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور رازقیت کو دل میں بٹھاؤ اور اس کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر استعمال کرو۔